یہاں خطبہ، یہ تو دین کو آسان بنانے والے ان ائمہ کا احسان ہے کہ انہوں نے دین کو آسان بنا دیا تاکہ امت کا اس پر چلنا یہ آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر لے لیجیے، اگر ساری حدیثوں کو جمع کر لیا جائے تو ایک وقت ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس میں 200 اختلاف ہو جائیں۔ اب آپ کو ان 200 اختلافات کو نمٹاتے نمٹاتے زندگی گزر جائے گی تو نماز پڑھیں گے کیا؟ اس کو آسان کیا ائمہ مجتہدین نے کہ ان سب کا نچوڑ، خلاصہ اور کریم جو ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس طریقے پر امت کو نماز پڑھنے کا طریقہ دے دیا، بتا دیا، سکھا دیا۔ اب ایک چیز اور ہے کہ یہ حدیث کے نام سے جو فتنہ آیا ہے، اس میں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جو حدیث کے نام پر فتنہ چلتا ہے تو وہ لوگ بے نمازیوں، شرابیوں، آوارہ لوگوں کے بیچ کبھی تبلیغ کے لیے نہیں جاتے۔ وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جوئے اور شراب کے اڈے پر جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ بے نمازیوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ ان کی دعوت ان پر ہوتی ہے جو مسجد سے نکلتے ہیں نماز پڑھتے۔ نمازیوں پر ان کی دعوت ہوتی ہے کہ ابھی تم نے نماز پڑھی، بتاؤ یہ نماز میں تم نے کیسے نماز پڑھی؟ وہ بیچارہ کسی طرح تو آیا تھا، اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ تو اس سے اچھے تو ہم پہ نمازیے پہلے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو نماز تو اللہ کے رسول نے بتا ہی دیا، اقتدائی تو بحافظ الامام، جو میں نے امام کی اقتدا کی، میں نے امام کی اقتدا کیا، میری نماز ہو گئی۔ خوبی خرابی کا ذمہ داری تو امام پر ہے، آپ کی نماز تو ہو گئی وہاں پر۔ اب وہ بیچارہ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس میں دیکھو امام کے پیچھے تم کو نہیں چلنا ہے، کچھ اپنی بھی اس میں منمانی کرنی ہے تم کو۔ اب بتائیے بیچارے کی نماز خراب ہوگی کہ بنے گی؟ تو یہ ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ مسلک تبلیغ کے لیے نہیں ہوتی ہے، مسلک ترجیحی چیز ہے، اور مسلک کی تبلیغ یہ امت کا شیوا نہیں رہا۔ ائمہ مجتہدین اور فقہائے اعلام اولیاء کرام نے کبھی مسلک کی دعوت نہیں کی۔ دعوت الى دین ہوا کرتا ہے، دعوت الى جماعت، دعوت الى جمیعت یہ نہیں ہوا کرتی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو مسلک کی دعوت اگر کوئی دے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر بہت بڑا فتنہ پوشیدہ ہے کہ یہ جو نبوی طریقہ نہیں ہے، یہ صلحاء اور ان جماعتوں کا طریقہ نہیں ہے جو قافلے دین کی گاڑی کو دھوتے رہے، جس کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اور ایک دوسری علامت یہ ہے کہ دین کا مزاج یہ رہا، نبی کا طریقہ یہ رہا کہ اپنی جان اپنا مال۔ فتنہ کا پہچان ایک یہ ہے، وہ دعوت جس میں فتنہ ہو وہاں مال آگے آگے رہے گا اور دعوت پیچھے پیچھے رہے گا۔ پہلے مال نظر آئے گا، مال پھینکا جائے گا، دعوت بعد میں آئے گی۔ یہ فتنے کی دوسری بڑی پہچان ہے۔ اور آج آپ غور کی نظر سے دیکھیں تو جہاں پہ طرح طرح سے یہ جھانسے دیے جاتے ہیں کہ تمہارے روزگار کا مسئلہ ہے، تمہاری مساجد کا مسئلہ ہے، دیکھو ہم کیا کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، دوسرا کوئی اگر مال آگے پھینک رہا ہے، سیاسی پارٹیوں کو نہیں دیکھتے، پہلے مال آگے پھینکتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ووٹ دو، کس کو دینا پہلے نہیں کرتے، بعد میں کھلتے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر فتنے کے داعی ہوا کرتے ہیں کہ اپنی دعوت بعد میں پیش کرتے ہیں، پہلے کھلاتے پلاتے ہیں اور پہلے مال پھینکتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اب یہ ہے کہ جہاں پر جیسی حالت وہاں پہ ویسا کام، ویسی آواز وہ لگاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں آواز لگایا اتحاد ملت کے عنوان سے یہاں آواز پلٹ کیا، اور ہم خوب جانتے ہیں، ہم گھومنے پھرنے والے آدمی ہیں، یہ حدیث کے نام پر جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کچھ زیادہ تعداد ہے سنتھال پرگنہ کے علاقے میں، وہاں گڈا، پاکوڑ، جامتاڑا، ان سب ضلعوں میں ان کی کچھ تعداد زیادہ ہے۔ وہاں آپ وہاں کے کورٹ کچہری سے ابھی آنے والے میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، ہمارے ایک دوست ہیں مفتی سید صاحب، پوری رپورٹ لے کے اگر جلسے کے ختم ہونے سے پہلے وہ رپورٹ لے کر پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ ان علاقوں میں کتنے مقدمات یہ مسلک کے نام پر کر رہے ہیں، اور کتنی مسجدوں میں جھگڑے کھڑے ہیں، اور کتنی مسجدوں میں ایسے
تنازعات ہیں. نارائن پور جامع مسجد جہاں ہمارے دوست مفتی صدیق صاحب اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بتایا کہ جامع مسجد کا فیصلہ ایڈمنسٹریشن نے دیا کہ ایک جمعہ اس مسلک کا امام پڑھائے گا، دوسرے جمعہ اس مسلک کا امام. تو وہاں یہاں پر جو فرق اتحاد کا نعرہ لگاتا ہے وہاں پہ وہ نعرہ بھول جاتا ہے، وہاں پر وہ ضرب یضرب پر یقین رکھتا ہے، وہاں پر وہ مسجدوں کو چھیننے میں اور مدارس پر قبضہ کرنے پر یقین رکھتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اتحاد کا خوبصورت نام، اس سے ہمیں جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. آپ راجدھانی کے رہنے والے ہیں، دارالحکومت ہے یہ، پورے جھارکھنڈ کے مسلمان ادھر نظر اٹھاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک کھلا میسج پورے ریاست کے مسلمانوں تک، اور ان سیدھے سادے گاؤں کے رہنے والے مسلمان جو صرف اللہ اللہ کرنا جانتے ہیں، اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر سیدھا سیدھا عمل کرنا جانتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، ان کو فتنے سے کیسے بچایا جائے اور ان کو راہ ہدایت پر کیسے استقامت کے لیے تیار کیا جائے اور ان فتنوں کا کیسے سربراہ کیا جائے، ان کو لوگ کیسے پہچانے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہاں دیکھا گیا کہ اب اتحاد کا خوبصورت نعرہ اور بینر لگا کے لوگ آ رہے ہیں، تو علماء شہر نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ جگہ جگہ اس طرح کے پروگرام کر کے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے. ماشاءاللہ لوگ خوب ہوشیار اور بیدار بھی ہیں، لیکن انجانے میں کہ وہ ہر آدمی نہیں پہچانتا ہے، اس لیے کہ جہاں ایسے ایسی زبان، ایسے لباس نظر آتے ہیں کہ لگے گا کہ ابھی یہی جب جبریل امین کی چچا اتر کے آ رہے ہیں. آدمی گھبرا جاتا ہے کہ وہاں تو کربلا چوک میں جو مولوی صاحب لوگ بول رہے تھے وہ تو بالکل سیدھا سادہ تھے، سمپل تھے. یہ تو دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ جبریل امین کے چچا اتر کے آئے، جھانسے میں آ جاتا ہے بیچارہ. تو میرے بھائی، ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے آج آپ کو جوڑا گیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری کوئی تقریر نہیں ہوئی ہے، میں نے آپ کو موضوع سمجھانے کی کوشش کیا. میرے بعد جو علماء کرام آنے والے ہیں ان کی باتوں کو آپ غور سے سنیں اور ایک صحیح میسج اور پیغام لے کر اپنے اپنے گھروں تک جائیں اور اس بات کے لیے فکر کریں کہ اپنے آزو بازو پاس پڑوس، اپنی مسجد، اپنے علاقے میں کوئی خوبصورت نام اور خوبصورت لیبل کے ساتھ کوئی فتنہ کو پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اگر کر رہا ہو تو اس کو ستیہباد کی کوشش اپنے یہاں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر کریں، ورنہ علماء کرام کو خبر کریں. اور ہم محسوس کریں گے، کیونکہ جو آدمی کم جانکاری رکھتا ہے وہ زیادہ محسوس نہیں کرتا. ابھی ہم سب کے مشرف اور اکرم فرما اس جلسے کے سرپرست حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامن پر کا اس وقت زخمی حالت میں اپولو مہم میں لینے کے لیے گیا ہوا تھا امریکہ پور. زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے کا کیا کرنا ہے. انہوں نے اس حالت میں بھی ہے کہ بھائی یہ بڑا فتنہ ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، اس سے امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے. تو اس فریضہ کو انجام دینے کی کوشش یہاں کے علماء کرام نے، مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، مولانا مفتی عبداللہ صاحب، عبداللہ اظہر صاحب اور مفتی سلمان صاحب اور ڈاکٹر محمد یاسین صاحب اور مفتی انور صاحب، ان تمام رفقا نے، حضرت علی الدین صاحب اور حضرت مولانا صدیق صاحب مظاہری، ان دونوں حضرات کی سرپرستی میں کوشش کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوگا کہ انشاءاللہ کوئی فتنہ ہمارے شہر میں اور ہمارے پورے صوبے میں انشاءاللہ ہم پنپنے نہیں دیں گے. اللہ پاک ہمارے عزم اور حوصلے کو بھی قوت دے اور آپ سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. وما علینا جزاکم اللہ خیر الجزا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا. حضرات سامعین کرام، انشاءاللہ مفصل گفتگو آپ سماعت کریں گے. میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ چیئر خالی کر دیں برائے کرم، دری پر بیٹھنے کی زحمت دورہ کریں، رضاکار احباب ہمارا تعاون کریں. اور میں کے دائیں بائیں آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے کرم گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی نہ کریں تاکہ آنے والے مہمانوں کو دقت نہ ہو. جن لوگوں کا موٹر سائیکل ہے بے نظیر بے مثال
ایسا باکمال دیکھیے ہر کمال سجدہ ریز ہے ایسا باکمال دیکھیے اب دو جہاں میں جس کا ہر عمل خود مثال بن کے چھا گیا دو جہاں میں جس کا ہر عمل خود مثال بن کے چھا گیا دو جہاں میں جس کا ہر عمل خود مثال بن کے چھا گیا دو جہاں میں جس کا ہر عمل خود مثال بن کے چھا گیا اس کے مثل ہے کہاں کوئی اس کے مثل ہے کہاں کوئی وہ ہے بے مثال دیکھیے اس کے مثل ہے کہاں کوئی وہ ہے بے مثال دیکھیے ہر کمال سجدہ ریز ہے ایسا باکمال دیکھیے اور اس کے بعد ایک مختصر نعت پاک سماعت فرمائیں ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے اپنی زبان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے پھیلی ہوئی ہے عرش سے تا فرش روشنی تا فرش روشنی پھیلی ہوئی ہے عرش سے تا فرش روشنی پھیلی ہوئی ہے عرش سے تا فرش روشنی وہ دیکھو آ رہا ہے کوئی کتنی شان سے وہ دیکھو آ رہا ہے کوئی کتنی شان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے اور امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو شرمندگی نہ ہو امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے رکھتے نہیں جو دل میں نبی سے عقیدتیں نبی سے عقیدتیں رکھتے نہیں جو دل میں نبی سے عقیدتیں نبی سے عقیدتیں
ہے چاروں یار چاروں مگر ایک جان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے اور شرار سماعت فرمائیں ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے فیضان ہی تو ہے ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے فیضان ہی تو ہے ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے رہتا ہوں مشکلات میں بھی آن بان سے رہتا ہوں مشکلات میں بھی آن بان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے حضرات سامعین کرام حقائق کا انکشاف دلائل کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں علماء ربانی اہل سنت والجماعت علماء حقہ کے ترجمان حضرت علامہ سید طاہر حسین صاحب گرامی دامت برکاتہم نے 3.25 گھنٹہ تک امت مسلمہ سے مفصل خطاب فرمایا. اس کی دوسری کڑی سیٹیوں کی سرزمین میں 2 تاریخ کو تحفظ سنت کانفرنس کو عنوان سے پروگرام انعقاد کیا گیا جہاں یو پی کے سرزمین سے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم اور دارالعلوم دیوبند کے مبلغ اسلام مولانا عرفان صاحب اور ریاست جھارکھنڈ کے مختلف علماء نے 2 ٹوک انداز میں تحفظ سنت کے بینر ریاست جھارکھنڈ کے چاروں اور ہر کونے میں غربت اور جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے باطل نظریے کے حامی لوگ دولتوں کے ہوڑ میں ان کے ایمان کو خریدنے کے لیے بالوں پر توڑ رہے ہیں. ایسے میں رانچی شہر کے غیور علماء میں قاری علیم الدین قاسمی مولانا صدیق مظاہری مولانا اختر حسین مظاہری قاضی عزیر حسین اور دیگر معزز علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے ملت اسلامیہ کو صحیح پیغام دینے کا فیصلہ لیا اور الحمدللہ اسی اجلاس میں آج اس عظیم الشان اجلاس کا کنوینر علماء نے انہیں منتخب فرمایا جو بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑے کروفر کے ساتھ الحمدللہ آج اس اجلاس کی قیادت فرما رہے ہیں. شہر رانچی کے بہت الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، اچھے نوجوان ساتھیوں، صدر محترم معزز علماء کرام اور پیارے نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں شروع سے حق و باطل کی آمجش رہی ہے اور ٹکر رہی ہے. حق جب قنعان کی شکل میں آیا، باطل جب کنعان کی شکل میں آیا تو حق نوح کی شکل میں آیا. باطل جب فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا. باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم کی شکل میں آیا. باطل جس شکل میں بھی آیا حق نے اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ باطل مشرکین مکہ یہود